محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلا شبہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت و رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندی سے بیماریاں اور ساتھ ہی ساتھ سبھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دولت کی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ پیارے عزیزو، گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو بس 3 میں سے کوئی بھی صدقے کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والے بلاؤ اور مصیبت سے دور رہیں گے اور اس سے محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ پیارے عزیزو، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب سے ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے گا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقوں کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے، ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں یا بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی،
لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، یہاں تک کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا باوجود کہ آپ کے پاس اس کی سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے عزیزو، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ 3 میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ 7 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستے رہتے ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جاندار کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چوپیا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غریب مخلوق کو بھی دو، پھر چاہیں اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہیں جانور کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستی کو ختم کر دے گا اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ بھی کم ہو جائے گی۔ پیارے عزیزو، دوسرے قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکل دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کسی کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور اسے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسے اور دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے بند دروازے کھول دیے، تو اس نے بھی ہفتے کی ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجئے گا کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، اور پھر پرندوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دانے کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔